السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم تھا کہ شعبان کے کتنے روزے رکھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2357 ہے۔ ابو سعید المقبری کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے بیان کیا ہے، قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ اللہ کے رسول شعبان میں جتنے روزے رکھتے ہیں اتنے روزے دیگر مہینوں میں نہیں رکھتے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں تب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کثرت کے ساتھ شعبان کی پہلی تاریخ سے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی 21753 نمبر کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفر الناس عنہ بین رجب و رمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ اور اس سلسلے میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی 1970 نمبر کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اتنا روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے، اکثر شعبان کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 782 ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر من السنہ اکثر صیاما منہم فی شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ شعبان کے اتنا روزہ کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے جو خاص کر لیا ہے کہ ہم کو 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، بلکہ شعبان کے پہلے دن سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے، روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نسائی کی 2177 نمبر کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کریں عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع شعبان سے روزہ رکھنا شروع کرتے تو ایسا لگتا کہ پورا شعبان ہی روزہ رکھیں گے، ویفطر حتی نقول لا یصوم، اور جب چھوڑ دیتے تو ایسا لگتا کہ اب شعبان کا روزہ آگے نہیں رکھیں گے۔ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے تھے، یعنی 29 یا 30 دنوں کا مہینہ ہوتا ہے، ان 29 اور 30 دنوں میں سے اکثر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ وما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله الا قليلا بل كان يصومه كله۔ اس قسم کی بہت سی حدیثیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور اللہ کی بندیوں، اس ماہ شعبان میں
جس قدر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے روزہ رکھو، اور اپنی طرف سے کوئی دن فکس نہ کرو، بلکہ لگاتار 2 4 6 8 دن روزے سے رہو، پھر اس کے بعد چھوڑ دو، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہے۔ ویسے بھی روزہ بہت ہی بہترین عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ بندہ روزے سے ہو، بندہ روزے سے ہو۔